یہ مسلم امت کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کا حل دینداری ہے، سمجھے؟ ان سب کا حل دینداری ہے. کسی طرح بھی امت کو دینداری کی طرف لاؤ، ورنہ یہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے مسلمان اپنے دین سے دھیرے دھیرے بیزار ہوتے چلے جا رہے ہیں. بظاہر تو بہت کچھ نظر آ رہا ہے، بظاہر بہت کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن اب حقائق کو دیکھیے، حقائق کو دیکھیے. ہمارے نظریات کتنے بدل گئے دین کے معاملے میں، ہم کتنے لبرل ہو گئے دین کے معاملے میں، کتنے آزاد ہو گئے دین کے معاملے میں. جو علماء نہیں ہے وہ خود فیصلہ کرنے لگ گئے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. ان کو مفتیوں کی حاجت نہیں ہے، وہ خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس شخص کی بات سن کر کے ہم ایک فیصلے یا ایک نتیجے پر پہنچے ہیں وہ نظریاتی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے کیا حیثیت رکھتا ہے، اہل حق کون ہے، اہل باطل کون ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں. خود ہماری اپنی عقل بھی خوب چلتی ہے اور دین کا صرف نام لیتے ہیں اپنے فائدے کے لیے. تو ظاہری اعتبار سے یوں لگتا ہے کہ بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے کانفرنسز ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں، مجالس میں لوگ بہت آتے ہیں، اعتکاف میں لوگ بہت جمع ہوتے ہیں، عمرہ حج کے لیے لوگ بہت جاتے ہیں، دین کو بہت فروغ حاصل ہے. نہیں، دو چیزیں آپ دیکھیے. ایک چیز یہ دیکھیے کہ لوگوں کے خیالات میں کتنی تبدیلی آ رہی ہے. گناہ ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، کوئی کسی کو دکھ نہیں ہوتا گناہ ہو جانے پر، اللہ کی نافرمانی پر کسی کو کوئی دکھ نہیں ہوتا، بے پردگی سے کسی کو دکھ نہیں ہوتا. شادیوں میں جو خرافات ہوتے ہیں، جن خرافات کے نتیجے میں کسی زمانے میں شرم سے لوگوں کے سر جھک جاتے، سے کچھ بھی نہیں ہوتا. حیا کا جنازہ نکل چکا ہے، حیا جیسی چیز بھی نہیں ہے. ظاہر میں نقاب بھی ہے، ظاہر میں برقع بھی ہے، سب کچھ ہے ظاہر میں، مگر اگر عورتیں سامنے سے آ رہی ہوں برقع پوش نقاب پوش، مردوں کو سائڈ پہ ہٹ جانا پڑتا ہے، مردوں کو ہٹنا پڑتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مردوں کو ترجیح ہو یا عورتوں کو ترجیح ہو، یہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک حیا ہوتی ہے نا، حیا. جیسے چھوٹا بھی جا رہا ہے بڑا بھی آ رہا ہے تو بڑے کو دیکھ کر چھوٹے ذرا اسے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، حیا آ جاتی ہے. تو عورتیں جو کہ پردہ کی چیز ہے تو عورتوں میں فطرتاً حیا ہوتی ہے. اور ہم نے 1970s کا زمانہ دیکھا کہ مشکل سے باہر کوئی نقاب میں عورت نظر آتی تھی، مشکل سے کوئی، بلکہ یوں سمجھو کہ کوئی نظر ہی نہیں آتی تھی نقاب میں. اور حجاب میں بھی خال خال، وہی جو دیہاتوں میں رہنے والے یہاں آئے تھے انڈیا سے بھی، پاکستان سے بھی، بنگلہ دیش سے بھی، تو اوڑھنی اوڑھتے تھے مگر سامنے سے بھی بال نظر آتے تھے، کبھی پیچھے سے بھی بال نظر آتے تھے اوڑھنی. لیکن اگر وہ عورتیں راستے میں چل رہی ہوتی تھی اور دور سے ان کو کوئی مرد آتا ہوا نظر آتا تھا تو وہ دوسری طرف چلی جاتی تھی، روڈ کراس کر کے وہ دوسری گلی میں چلی جاتی تھی اور ادھر سے نیچے اتر جاتی تھی. اچھا موسم ہو اور کوئی عورت جو ہے وہ باہر دروازے کے پاس کھڑی ہو کر کے ایسے دائیں بائیں دیکھ رہی ہو، باہر کے موسم سے لطف اندوز ہو رہی ہو، اور ذرا اس کو نظر آئے کہ کوئی مرد آ رہا ہے تو فوراً اندر دروازہ بند کر کے. یہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فطری حیا اندر تھی، فطری حیا. جیسے آج بھی بہت سارے ایسے خطے آپ کو انڈیا پاکستان میں ملیں گے کہ غیر مسلموں کے دیہات میں اگر آپ چلے جاؤ تو آج بھی ان میں فطری حیا موجود ہے، تو وہ یوں کر کے اپنے چہرے پر بھی یوں کر کے اپنی ساڑی کھینچ لیتی. تو یہ اچھی جو چیزیں اندر تھیں وہ اب باقی نہیں رہی. تو عقیدے کے بارے میں خیالات بدل گئے، عقائد کے بارے میں، اصول ضوابط کے بارے میں، شرعی اصول کے بارے میں، نظریات خیالات، وہ کوئی نہیں دیکھتا. مسجدیں بھری ہوئی ہیں، سب کو بہت اچھا لگتا ہے. پہلے اہل حق کی مسجد میں جاتے تھے تو دائیں سے لے کر بائیں تک ہر شخص اہل حق کے نظریات پر مضبوط تھا، اہل حق کے عقائد پر مضبوط تھا. اب آپ اہل حق کی مسجد کے اندر جائیں گے تو آپ جب دیکھیں گے تو ہر شخص کے خیالات الگ الگ ہوں گے ہر مختلف چیزوں کے بارے میں.
دوسرا یہ کہ باطن کی جو خوبیاں تھی، حیا جیسی چیزیں، غیرت جیسی چیزیں، محبت، خیر خواہی، خود بھوکا رہ کر کے دوسروں کو کھلانے کا جذبہ، یہ فطری یہ خیر تھی. اس لیے کہ ہم نبوی دور کے قریب تھے. نبوی دور کے جتنے قریب ہوں گے اتنی خیر اور بھلائی کی چیزیں لوگوں میں زیادہ ہوں گی، اور نبوی دور سے جتنے دور چلے جائیں گے آپ. تو پہلی بات یہ ہے کہ خیالات اور نظریات، اعتقادات بہت بدل گئے، بہت بدل گئے. وہ تو لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، ہم بات چیت نہیں کرتے نا، ہمیں اندر کا کے احوال پتہ نہیں چلتے. دوسری بات یہ ہے کہ اندر کی جو اچھی اچھی خوبیاں تھیں وہ نہیں. اور تیسری بات یہ کہ مجھے معلوم ہے کہ بچپن میں جب ہم لوگوں کو دیکھتے تھے تو وہ اتنی عبادتیں نہیں کرتے تھے. بیسک علم یہ نہیں تھا تو بہت ساری عبادت کہاں کریں گے. اذکار جو آج کل ہیں کہ یہ پڑھیں گے تو یہ ثواب ملے گا، یہ پڑھیں گے یہ ثواب ملے گا. آج کل عبادتیں آپ کو بہت نظر آتی ہے، اس زمانے میں عبادتیں بہت کم تھیں. تو عبادتوں میں ترقی اور اضافہ ہوا، لیکن 1970s اور اس وقت میں یہ 40-50 سال میں نیکیوں میں جتنے پرسنٹیج کا اضافہ ہوا ہے اس سے برائیوں کے اندر کئی گنا زیادہ اضافہ ہوا ہے. تو پہلے زمانے میں اگر 5% نیکیاں ہوتی تھی تو اب ہم 20% پہ آ گئے ہیں، اور پہلے زمانے میں اگر 5% گناہ ہوتے تھے تو اس وقت ہم 300% گناہوں میں آ گئے ہیں. وہ جو ہمارے دیہات کے لوگ ہیں نا، آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ان کو اتنا اچھا خاتمہ کیوں نصیب ہوتا ہے دیہات کے لوگوں کو، بوڑھوں کو، کہ ان کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس لیے کہ مکتب کی تعلیم ہی ان کی نہیں ہوئی تھی، اور پھر خاتمہ اتنا اچھا کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے جاوے. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اچھے اور برے خاتمے کا پورا مدار باطن کی گندگی اور صفائی پر ہے. تو ان لوگوں کی زندگیوں میں گناہ نہیں تھے، غیبت نہیں کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، دھوکہ نہیں دیتے تھے، دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتے تھے. تو ہمیں جو ہے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، اپنی نسلوں کا بہت خیال رکھنا ہے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، اپنی بستی میں رہنے والوں کا خیال رکھنا ہے. جہاں کہیں جاؤ بس پیار محبت سے اچھے طریقے سے جو دین کی بات کہہ سکو کہو. تو یہ سارے کام ہمیں کرنے ہیں، مگر یہ ذہن میں میرے بھائیوں بٹھا لو. کیا ذہن میں بٹھا لو کہ ہماری دینی حالت اتنی اچھی نہیں ہے جتنی ہم سمجھ رہے ہیں. احوال ہمارے اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے ہم سمجھ رہے ہیں.